اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GMT وقت کے مطابق شام کے 4 بج چکے ہیں اور MTA انٹرنیشنل پر یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ آج 28 مارچ ہفتہ کا دن ہے اور آج یہ پروگرام آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں ان میں ہر چیز میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج کے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹے ہوگا، جبکہ ہم روٹین میں اپنا پروگرام 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹے کا کرتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں خاکسار یہاں اکیلا موجود ہے، جبکہ نشریاتی رابطے کے ذریعے خاکسار کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے نصیر احمد قمر صاحب اور فضل الرحمان ناصر صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پہ اپنے ان ناظرین اور سامعین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج کل ایسا عمل ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی ہیں۔ آپ گھروں میں کیا کر رہے ہیں اور یہ ایام کس طرح گزار رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور اس پروگرام میں کریں۔ آپ نے سوال کس طرح کرنے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کو اس پروگرام کے دوران نظر آتا رہے گا۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا تحریری سوال اور وائس میسج کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بتانا بھی چاہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس نمبر پہ بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ براہ راست اس پروگرام میں ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ سے بات کرنے کی۔ ناظرین کرام، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الامام جنتن، یعنی امام ڈھال ہے۔ ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق امام الزمان مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو مانا ہے، اور پھر الہی وعدوں کے مطابق آپ کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی گزشتہ 131 سال میں مشکل حالات آئے، جماعت احمدیہ ہمیشہ ان حالات سے اپنے امام کے پیچھے ہوتے ہوئے، امام کی کامل اطاعت کرتے ہوئے، کامل پیروی کرتے ہوئے ان حالات سے ہمیشہ سرخ رو ہو کے نکلی ہے، چاہے جنگ عظیم اول ہو، جنگ عظیم دوم ہو یا آج کل کے حالات ہوں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کے آغاز میں ہی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے کل جو ہمیں خصوصی پیغام دیا ہے اس کے ایک حصے سے رہنمائی لیتے ہوئے، ہدایت لیتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آئیے کل کے حضور کے خصوصی پروگرام کا پیغام کا ایک حصہ سنتے ہیں۔ افراد جماعت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ جہاں مسجد میں آنے پر حکومت نے اس بیماری کی وجہ سے پابندی لگائی ہے، یا پابندی تو نہیں لگائی، یہاں مثلا UK میں یہ ہے کہ انفرادی طور پر مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا چند فیملی ممبران بھی آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں یہی ہے کہ فاصلہ اتنا ہو کہ جو حکومت نے بتایا کہ آپس میں قریبی رابطہ نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود باجماعت نماز
اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی، سارے اکٹھے ہو کے آئیں۔ تو اسی صورت میں گھروں میں احباب جماعت کو چاہیے کہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اور جمعہ بھی گھر کے افراد مل کر پڑھیں، ملفوظات میں سے یا جماعتی کتب میں سے یا حضرت مسیح علیہ السلام کی دوسری کتب میں سے یا الفضل میں سے یا الحکم سے یا کسی اور رسالے سے کوئی بھی اقتباس پڑھ کر خطبہ دیا جا سکتا ہے، اور گھر کے افراد میں سے کوئی بالغ لڑکا یا مرد جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے اور نمازیں بھی پڑھا سکتا ہے۔ جمعوں کو بہرحال لمبا عرصہ ترک نہیں کیا جا سکتا۔ خطبہ کے لیے جب گھروں میں لوگ جمعہ پڑھائیں گے اور اس کی تیاری کریں گے تو مطالعہ کریں گے، اس سے علم بھی بڑھے گا، اور یوں حکومتی پابندی کی وجہ سے گھر بیٹھنا بھی دینی اور روحانی فائدے کا موجب ہو جائے گا، علمی فائدہ کا موجب ہو جائے گا۔ بلکہ الحکم نے آج کل جو لوگوں کی رائے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اس پابندی کی وجہ سے گھر بیٹھ کر کس طرح وقت گزارتے ہیں، اس میں اکثر لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جماعتی قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور جماعتی لٹریچر پڑھ کر ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور بہت سے تبصرے تو آج کل مختلف دنیاوی سائٹس پر دنیا دار بھی کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ہماری گھریلو زندگی واپس آ گئی ہے۔ بس ہمیں بھی اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی حالتوں کو سنوارتے ہوئے اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ MTA پر بڑے اچھے پروگرام آتے ہیں، کچھ وقت ان پروگراموں کو بھی اکٹھے بیٹھ کر دیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ حکومت نے عوام کی بہتری کے لیے، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آپ کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں، جو قانون بنائے ہیں، اس کی بھی پوری پابندی کریں، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبات میں کہا تھا کہ دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم جذب کر سکتے ہیں اور اپنی روحانی اور جسمانی حالت کو صحت مند کر سکتے ہیں، اور یہی ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار نصیحت فرمائی ہے، اور ایسے حالات میں بھی یہی نصیحت فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہیں، دل کو صاف کریں اور نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہمیں دیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے لایا عمل بہت واضح ہے جو ہمارے پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ہمیں دے دیا ہے۔ میں اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے رضا شہزاد صاحب کا ایک سوال ہے، میں وہ سوال پڑھ دیتا ہوں، اور اس کا جواب دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے
قبل از وقت ہی اس کا جواب دے دیا ہے۔ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں جو وبا پھیل رہی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ہمیں واضح طور پہ اس بارے میں رہنمائی فرما دی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اپنے پینل ممبران کی طرف چلتے ہیں اور میں محترم نصیر قمر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ نصیر قمر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر قمر صاحب، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ہدایت تو بڑی واضح ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہم اس طرف مزید رہنمائی دیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے مطالعہ قرآن کرنا ہے، انہوں نے مطالعہ حدیث کرنا ہے، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہی، ایک حقیقت ہے کہ مختلف معیار کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے بھی ہیں جنہوں نے ابھی قاعدہ پڑھنا ہے، وہ بچے بھی ہیں جو ایک دفعہ ناظرہ قرآن کریم تو پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی عمر کے ہیں اور وہ گہرائی میں قرآن کریم کے مضامین جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے ضمناً یاد آ گیا کئی گھروں میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ اب وقت مل گیا ہے تو وہ بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم شروع کیا ہے ان کو جلدی جلدی سے قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کروا لو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس طرح مطالعہ قرآن کریم کریں۔ جی بالکل، بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہی قرآن کریم پر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور قرآن کریم میں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری جماعت احمدیہ پر ہے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود امام مہدی اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں پھر سے اسلام کے احیاء اور غلبہ کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور اس پہلو سے خیر امت ہونے کے ناطے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے بارہا اپنے ارشادات میں اس طرف توجہ دلائی ہے، اور نہ صرف توجہ دلائی ہے بلکہ ایسا نظام جماعت میں قائم فرمایا ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں، نہ صرف اس کے الفاظ اور اس کو ظاہری طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کی ادائیگی ترتیل کے ساتھ، بلکہ اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خالی الفاظ کو پڑھنا بے فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وارننگ دی تھی کہ آخری زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو بڑے تلفظ کا اہتمام کریں گے، بہت ترتیل کا اہتمام کریں گے، لیکن ان کے دلوں تک وہ اس کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ ہم نے اس طرح قرآن نہیں پڑھنا، ہمیں ہمارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بارہا اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے جماعت کے اندر بہت اعلیٰ نظام موجود ہے۔ اس کو صحیح پڑھنا، جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تلفظ میں کمزوری ہے، وہ اپنے اس دوران اس پہ توجہ دیں۔ جماعت کے ایسے پروگرام مہیا ہیں، آن لائن بھی مہیا ہیں، جماعتوں کے اندر مقامی طور پر بھی ہر ملکوں میں نظام ہے جہاں سے آپ اپنے تلفظ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ صورتوں کو یاد کریں، یہ ایک وقت ہے جو ملا ہے، تو جن کو کم صورتیں یاد تھیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی صورتیں یاد کریں تاکہ نمازوں میں بدل بدل کے ان کو پڑھ سکیں۔ پھر جن کو یاد ہیں وہ ان کے معنی اور مطالب کو سیکھیں، جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کو ترجمہ سکھایا جائے، اور جو ترجمہ جانتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا انہیں چاہیے کہ اس کے گہرے معنی اور مطالب کو سیکھیں۔ بہت سارے اس کے پہلو ہیں، میں صرف ایک وقت کی مناسبت سے ایک بات عرض کر کے اس جواب کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر جماعت کو فرمایا تھا کہ میں جو صورتیں یا آیات نمازوں میں تلاوت کرتا ہوں، جہری تلاوت والی نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز، وہ ان میں کچھ حکمتیں ہیں جو میں نے بعض صورتوں کا اور بعض آیات کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور جماعت کو چاہیے کہ وہ ان کو غور سے پڑھیں اور یاد کریں، اور اس طرح یاد کریں کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہو
اور ادھر آپ کے دل میں اس کا مضمون اتر رہا ہو، حتیٰ کہ آپ کا دل قرآن کی عظمت سے بھر جائے۔ تو یہ اب اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نمازوں میں جن آیات کی اور صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ انتخاب بھی ایک خاص حکمت اپنے اندر رکھتا ہے۔ چنانچہ حضور ایدہ اللہ کی ہدایت پر اس لیے کہ تاکہ لوگ صرف یہی نہ جانیں کہ خلیفہ وقت کون سی صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ ان صورتوں کے اور ان آیات کے معنی اور مطالب سے بھی آگاہی ہو، ایک کتاب مرتب کی گئی جو نور ہدایت کے نام سے شائع شدہ ہے اور جماعت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس میں ان تمام آیات اور صورتوں کی تفصیل ہے جو حضور ایدہ اللہ مختلف جہری تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں، اور ان آیات اور صورتوں کی تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے ایک انتخاب کر کے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر احباب جماعت ایک تو ان آیات اور صورتوں کو خاص طور پر یاد کریں جو حضور ایدہ اللہ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ ایک چارٹ کی صورت میں دیا گیا ہے کہ حضور کب کس نماز میں کون سی صورتیں تلاوت فرماتے ہیں یا کون سی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ایک تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کا بھی ایک ثواب ہو، اور پھر ان آیات اور صورتوں کے معنی اور مطالب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ایک مختصر سا مجموعہ ہے، کیونکہ خلفائے کرام کی اور مسیح السلام کی تفسیر تو ہزارہا صفحات پر پھیلی پڑی ہے، تو اس کو اگر پڑھیں گے اور گھر میں پڑھ کے سنائیں، درس بھی اس کا دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان آیات اور صورتوں کے معنی سمجھ آئیں گے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں قرآن کریم کی تفہیم اور اس کی سمجھ بوجھ کی ایک اہلیت اور استعداد میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو آپ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور سنائیں اور سمجھائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دنوں کو جو ایک وبا کے دن ہیں ان کو خیر اور برکتوں سے بھر دیں۔ آپ کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے وجود بھی اس سے روشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ارشاد نبوی ہے، اس کی روشنی میں اس کے مصداق بنتے ہوئے آپ قرآن سے نہ صرف خود فیضیاب ہوں گے بلکہ اس کی عظمتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بن سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کر دی، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے ایک کتاب کا تعارف کروایا ہے جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہدایت کے ماتحت تیار کی گئی ہے اور آن لائن موجود ہے۔ میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ alislam.org جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ یہ موقع ہے، کئی لوگوں کو ویب براؤزنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، آپ ضرور اس ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو ٹٹولیں، اس کو دیکھیں۔ اردو میں بھی انگریزی میں بھی ایک سمندر ہے جو یہاں موجود ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا ہی شروع کر دیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگ بے شمار سوالات کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ، ان سوالات کے جو عمومی طور پہ سوالات کیے جاتے ہیں جوابات بھی موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ہم جاپان چلتے ہیں جہاں سے ہمارے بھائی انیس احمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انیس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس صاحب میرے سامنے چند اشعار ہیں، آپ کو سناتا ہوں۔ ٹل جائے گی تقدیر سے آفات کرونا، بدلیں گے دعاؤں سے یہ حالات کرونا، رحمت سے خداوند کی مایوس نہ ہو تم، وا اس کا ہے در آؤ مناجات کرونا۔ یہ آپ ہی کے اشعار ہیں، انہی سے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں ایک مضمون میری نظر سے گزرا جو آپ نے ہی کمپائل کیا ہوا تھا، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کی ہدایات ان مخصوص حالات میں آپ نے اکٹھی کی ہیں۔ پہلے اس مضمون کے بارے میں موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جی جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چونکہ کرونا وائرس کا ابتدا اسی علاقے سے ہوا، ہمارے شمال مشرقی ایشیا کے علاقوں سے، تو ظاہراً ہمیں سب سے زیادہ فکر تھی کہ اس بارے میں حضور انور کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض کیا جائے۔ لہذا حضور کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھنا شروع کیا، اشتہارات کو دیکھنا شروع کیا،
تو حیرانگی کی حد تک یہ بات سامنے آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امام الزمان ہے، واقعی انہوں نے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق انسانوں کو ہر طرح سے ان کے جو مسائل پیش آنے ہیں ان سے بچنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب اشتہارات اور تحریرات دیکھی گئی تو یہ لگتا تھا کہ جیسے آج کل کی وبا کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہدایات فرمائی ہوئی ہے۔ آپ نے ڈاکٹروں کو بھی نصائح فرمائی اور سیفٹی فرسٹ کا اصول عطا فرمایا۔ آپ نے عوام الناس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اس طرح کے مواقع پر گورنمنٹ کی ہدایات کو دل و جان سے سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بدظنی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا تو یقیناً ایک ایسی چیز تھی جس کی طرف سب سے زیادہ متوجہ فرمایا۔ پھر آپ نے لوگوں کو ہمدردی اور غمخواری کی نصیحت فرمائی۔ جو آج کل قرنطینہ کا تصور ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تصور کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ فرمایا کہ جب اس طرح کی وبائی امراض میں حکومت کی طرف سے اس طرح کے مریضوں کو الگ رکھنے کی کوشش کی جائے تو گھر والے اور مریض جو ہیں احتجاج نہ کریں، بلکہ اس طرح کے مواقع پر گورنمنٹ سے تعاون کریں اور وباؤں کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہر طرح سے ممد و معاون ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بہت دعائیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے کہ آپ نے ہمارے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ زمانے کی ضرورتوں سے ہر طرح سے ہم آہنگ اور مکمل معلوم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ انیس صاحب، آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ، یہ یقیناً ایک وسیع مضمون ہے لیکن آپ نے اس مختصر سے وقت میں ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ میں اب جاننا چاہوں گا کہ جاپان کے عمومی حالات کیسے ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ جاپان کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے، عمومی طور پر جاپانی کافی محتاط قوم ہے۔ تو جب یہ وائرس کا آغاز ہوا تو جاپانیوں میں عموماً اس بارے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ یہ لوگ ماسک بھی عام طور پر پہن کر رکھتے ہیں اور باقی صفائی کا معیار بھی نسبتاً بہتر ہے۔ تو اس وبا کے آغاز کے ساتھ ہی چونکہ انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی، لہٰذا ابھی تک جاپان میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ اس طرح نظر نہیں آیا جس طرح بعض ممالک میں شدید صورتحال نظر آتی ہے۔ ہم نے بھی حضور انور ایدہ اللہ بن نصر عزیز کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کو شروع سے ہی اس بات کا پابند کیا کہ حکومت وقت کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں اس کو فوری طور پر ان پر عمل کیا جائے اور مکمل تعاون کیا جائے۔ چنانچہ یہاں پہ حکومت نے ماسک پہننے کی اور سینیٹائزر کے استعمال کی ہدایت فرمائی تو ہم نے اپنی مساجد کو اس کا مکمل پابند کیا۔ نمازوں پہ آنے والوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ ماسک پہن کر تشریف لائیں، اور جماعت احمدیہ جاپان کے جسر کو مقامی طور پر بڑا پسند بھی کیا گیا، میڈیا میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح ابھی محترم قمر صاحب نے اور آپ نے بعض امور بیان فرمائے، یہاں کی جماعت میں بھی گھروں میں رہتے ہوئے اس مشکل وقت کو، جاپان میں اس طرح لاک ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اسکول بند ہیں، کام سے بھی لوگ کافی حد تک چھٹی کر رہے ہیں، تو گھروں میں جو گزارا ہوا وقت ہے وہ بچوں کی تربیت پہ فوکس کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین چونکہ زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں، لجنہ مائلہ کے تحت خواتین اپنے پروگرام بنا رہی ہیں، بچوں کی تربیت کے ہفتے بنائے جاتے ہیں۔ پھر ہماری خواتین کو لجنہ مائلہ جاپان کو خدمت کا موقع بھی دوران ملا کہ چونکہ بعض علاقوں میں ماسک کی شارٹیج تھی تو انہوں نے ماسک بنا کر خدمت خلق کے پہلو سے بھی اس موقع کو استفادہ کیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اور باقی عمومی طور پر حضور انور ایدہ اللہ بن نصر عزیز کا پیغام اور نصائح جو ہیں اس کو بھی ہم جاپانی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے باقی ذرائع سے جاپان میں بھی مشتہر کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ انیس ندیم صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ جماعت احمدیہ جاپان کیا کر رہی ہے، اور وہی جو خاکسار نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ تو ایک امام کی ڈھال کے پیچھے ہے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ہماری جو بھی رہنمائی فرماتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ کا بہت بہت جزاکم اللہ۔ فضل الرحمان صاحب، اس وقت کثرت کے ساتھ خاکسار کے سامنے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سرفراز احمد صاحب پاکستان سے سوال کر رہے ہیں،
انیرہ شاہ صاحبہ نے بھی سوال پوچھا ہے، اسی طرح قادیان سے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ ایک جو عمومی طور پہ سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں کون سی دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تو آپ برائے مہربانی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بلکہ میں اس سوال کو ایک اور بات کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جس طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ مطالعہ قرآن بھی کرنا ہے اور مطالعہ حدیث بھی کرنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے حدیث کے استاد ہیں، تو احادیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حدیث کو پڑھا جائے اور کون سی دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے جو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل تھا؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جیسا کہ آج کل کے حالات میں لوگوں کو یہ توجہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی علمی بہتری کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں، تو جیسے محترم نصیر قمر صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، احادیث کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو نسبتاً آسان کتب ہماری جماعت میں شائع شدہ ہیں ان میں سے مثلا جو اور مختلف زبانوں میں بھی موجود ہیں، اس میں سلیکٹڈ احادیث، منتخب احادیث ایک ایسی چھوٹی سی کتاب ہے جو آن لائن بھی موجود ہے، بعض جماعتوں میں بھی اپنی اپنی زبانوں میں، لوکل زبانوں میں موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک نہایت اہم کتاب جو جماعت میں بڑی معروف ہے وہ 40 جواہر پارے کے نام سے ہے، جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شوق سے لکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص میری 40 احادیث کو یاد کرے گا اور اس کو لوگوں تک پہنچائے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے، اور 40 جولز کے نام سے انگریزی میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اس سے تھوڑا سا اور کسی کو شوق ہو اس سے بڑی کتاب پڑھنے کا تو آسان کتابوں میں حدیقۃ الصالحین مثلا بڑی ایک اہم کتاب ہے، ہماری جماعت میں معروف ہے، اکثر جماعتوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے جب درس ہوتے ہیں تو حدیقۃ الصالحین کا اس میں درس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اس سے ملتی جلتی ایک اور کتاب ہے جو دراصل ریاض الصالحین کا ترجمہ ہے، جو سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کیا ہے، گارڈن آف دا رائٹیس، وہ کتاب موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان دنوں میں کیونکہ کھلا وقت ہے، اس سے بھی بہت بڑھ کے بعض ذخیرے ہماری جماعت میں بڑی مفید شکل میں موجود ہیں۔ مثلا صحیح بخاری جو ہے اس کا ترجمہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کو یہ فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو بخاری کا ترجمہ کرے اور اس کی شرح لکھے۔ تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ ترجمہ کیا، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ 3 سال تو اس کے ترجمے پہ لگے، اور پھر اس کی شرح بھی انہوں نے شروع کی اور بہت حد تک اپنی زندگی میں اس کو مکمل کیا۔ اس کو جماعت نے اب دوبارہ شائع کیا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نگرانی میں وہ کام شروع ہوا، اور اس کی کئی جلدیں 9-10 جلدیں شائع ہو چکی ہوئی ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ اب جماعت میں مہیا ہے، آن لائن بھی موجود ہے، اور ہماری جماعت میں اکثر فری ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی سہولت ہوتی ہے ہماری الاسلام جو ویب سائٹ ہے اس میں سے۔ تو یہ، اور اسی طرح مسلم کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ ہماری جماعت میں ایک صاحب نے نور فاؤنڈیشن کے نام سے ایک بنیاد رکھی تھی، کچھ ایک دفتر کی، جو سمجھے کہ ایک کمیٹی ہے جو احادیث کے ترجمے پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ خدا کے فضل سے انہوں نے مسلم کا ترجمہ مکمل شائع کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث کی بعض کتابوں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں جو الاسلام پر موجود ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری جماعت کے قریباً جتنے بھی رسائل ہیں، مثلا طارق ہے، نور الدین ہے انصار اللہ کا، پھر مریم ہے، اسماعیل رسالہ ہے، ہر رسالے کے شروع میں قرآن اور پھر اس کے بعد حدیث موجود ہوتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں یہ رسائل اگر آپ کھولیں گے تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اور اپنے اپنے علاقے کی زبانوں کے حساب سے یہ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا کہ دعائیں کون سی ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے تو سب سے مفید دعا تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سورۃ فاتحہ کی برکات پر بڑا زور دیا، ہمیں کثرت کے ساتھ وہ پڑھنی چاہیے،
پھر اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی پھر آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ملا کے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ گویا 4 ایسی چیزیں ہیں، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو رات کو سونے سے پہلے انسان پڑھے اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر پھر اپنے جسم پر جہاں تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہوں ان کو پھیرے۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو احادیث سے میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بعض دعائیں ہیں، مثلا ایک دعا بڑی کثرت کے ساتھ ہماری جماعت میں معروف ہے جو درس الاحادیث سے ہے کہ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں دعائیں ہیں، جب آپ حدیث کی کتاب کوئی بھی کھولیں گے اس کے اندر ہی آپ کو یہ دعائیں ملیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے فضل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو کتب حدیث کی طرف بھی آپ نے رہنمائی کر دی ہے اور دعاؤں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اس وقت جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں، پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے سوالات اور لوگوں کے تاثرات آنے شروع ہو گئے تھے۔ خواجہ عبد المومن صاحب ہیں ناروے سے، وہ بتا رہے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے وہاں نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح MTA کے پروگرام دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ محترم نصیر قمر صاحب، اس وقت جو آپ کے سامنے میں سوال رکھنا چاہوں گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری بہن ہیں شازیہ اور وہ ہالینڈ سے ہمیں یہ سوال کر رہی ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سے عزیز نے بھی اپنا گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تبلیغ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو ہماری وہ بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان حالات میں تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ دیکھیں، تبلیغ کے ذرائع آج کل جو ہے وہ اس طرح آپ باہر جا کے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پھر حکومتی جو ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ آپ نے بار بار اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی حکومت کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں ان کی پابندی کریں، اور ہمیں تو اس پہلو سے اطاعت کا ایک بہت غیر معمولی نمونہ دکھانا چاہیے۔ تو اس تبلیغ کے لیے اس وقت تو یہ ہے کہ ایک تیاری کا مرحلہ ہے، اور دوسرے جو ہمارے مختلف ٹیکنالوجی کے انٹرنیٹ وغیرہ ان چیزوں کے ماہرین ہیں وہ بہت تبلیغ کر سکتے ہیں، اس ذریعے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا بھی رہے ہیں۔ جماعت کے جو مختلف ملکوں میں تبلیغ کے شعبہ جات ہیں وہ ان جدید ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ تل ملا بھی رہے ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کے فضل سے جیسا کہ حضور ایدہ اللہ نے فرمایا اور بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق خود نئے نئے رستے تلاش کیا کریں، اور جماعت کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ان ذرائع کو بروئے کار لائیں اور تبلیغ کے اور مؤثر تبلیغ کے ذرائع کو اختیار کیا کریں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ کام جاری ہے۔ آپ اپنے اپنے ملک کے شعبہ تبلیغ سے رابطہ کر کے مزید ہدایات لے سکتے ہیں مقامی طور پر کہ وہ کس طریق پر وہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تو ایک تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے کہ اس دوران آپ تبلیغ کے لیے جو ہتھیار ہیں ان سے مسلح ہوں، جن میں سے سب سے اول یہ ہے کہ قرآن کریم نے جیسا کہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین داعی وہ کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو، اپنی حالتوں کو سنوارنا اور حقیقی اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور واقعتاً یہ دعویٰ اس دعویٰ کے اظہار میں علی بصیرتاً قائم ہونا کہ میں واقعی مسلمان ہوں، یعنی خدا کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں، خواہ وہ نماز سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، مالی قربانیوں سے متعلق ہوں، نظام جماعت کی اطاعت سے متعلق ہوں، کسی بھی پہلو سے، ہر پہلو سے مسلم ہونا، فرمانبرداری کی راہوں کو اختیار کرنا، یہ ایک بنیادی شرط ہے تبلیغ کی۔
تو اور اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان دلائل سے مسلح ہوں، ان حجت اور براہین سے واقف ہوں جن کو آپ نے پیش کرنا ہے مخالفین کے سامنے. تو اس کے لیے یہ تیاری کا بھی ایک موقع ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب اور خلفائے کرام کے ارشادات اور فرمودات سے آگاہی، ان کے مختلف سوالوں کے جوابات کے سلسلے میں جو رہنمائی ہے اس سے استفادہ. اور اب یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس زمانے میں جب کہ حالات اس قسم کے ہو رہے ہیں کہ آپ زیادہ باہر نہیں بھی نکل سکتے، تو ہر شخص کے ہاتھ میں وہ یہ سامان مہیا کر دیے گئے ہیں. کونوا مع صادقین، اور اس زمانے میں صادقوں کے سردار خلیفۃ المسیح کی معیت میں، ان کی صحبت میں آپ وقت گزار سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کی کھڑکی کو کھولیں اور ان کے فرمودات کو سنیں، ان کے ارشادات کو سنیں. تو اس طریق پر بھی ہم اس صحبت صالحین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی سنوار سکتے ہیں اور تبلیغ کے لیے ایک بہترین مبلغ بننے کی صلاحیتوں کو بھی نکھار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی صحبت MTA کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. کل جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے جماعت کے ہر فرد کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم سے مخاطب ہوئے، ہمیں اپنا پیغام سنایا، تو جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جو گھروں میں ہم لوگ قید ہیں اور آپس میں ہی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی زیارت کر کے آپ کا پیغام سن کر گویا ایک بجلی سی دوڑ گئی جسم میں اور ایک نئی توانائی جسم کو حاصل ہوئی ہے. اور بازبان شاعر ہم تو یہی کہتے ہیں، وہ جن کے دم سے ہیں وابستہ حوصلے دل کے، انہی کو سونپ دیے ہیں معاملے دل کے. تو یہ ہمارے حالات ہیں. اور وہی جو میں نے بات شروع میں عرض کی تھی، اس وقت بھی یہ جو دعوت اللہ کا ہم کام کر رہے ہیں، یہ دراصل امام وقت کی ڈھال کے پیچھے آ کے ہی کر رہے ہیں. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی رہنمائی اور آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم ایسا کر رہے ہیں. جس طرح کہ محترم نصیر قمر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، مختلف ذرائع سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آج کل پیغام حق کو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بہت کثرت کے ساتھ لوگ دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ موقع ہے، وہ لوگ جو اس میڈیا کو زیادہ استعمال کرنا نہیں جانتے، ان کو بھی گھر بیٹھ کے اپنے بچوں سے یہ چیزیں سیکھنے کا موقع مل گیا ہے. یہاں ضمناً میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ alislam.org جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس میں خزانہ بھرا ہوا ہے. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے. اگر ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا ہی ذکر کریں تو ایک تو وہ خزانہ ہے جو اصل کتابیں ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں اور فارسی زبان کا بھی کچھ حصہ ہے. اور اب تو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے میں دقت ہے تو آڈیو میں بھی وہ کتب موجود ہیں. آپ صرف آڈیو لنک پہ جائیں اور اس کو سننا شروع کر دیں، آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال لے کر میں محترم فضل الرحمان صاحب کی طرف چلتا ہوں. فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں سرفراز احمد، پاکستان سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں اور ان کا سوال بہت آج کل کے حالات سے تعلق رکھتا ہے، بہت ریلیونٹ سوال ہے. میں ان کا سوال پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، آج کل پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے وقت اذانیں دی جاتی ہیں. غالباً ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے دیگر اوقات میں اذانیں دی جاتی ہیں. کبھی رات کو 10 بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی دن کے 10 بجے. کیا کسی حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آفت کے وقت اس طرح اذان دی جاتی تھی؟ فضل الرحمان صاحب پلیز. یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، اور چونکہ آج کل کے حالات میں چونکہ ایسا لوگ کرتے ہیں، پہلے تو سیدھی بات ہے کہ میرے علم میں ایسی بات، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی اس طرح اذانیں دینے کا کوئی رواج ہو. ہاں، جو میرے علم میں ہے وہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث میں ایک رات کا ذکر آتا ہے، پتہ نہیں کتنی ایسی راتیں گزری ہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ایسی خبریں ملیں کہ گویا آسمان سے طرح طرح کے فتنے نازل ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی فیملی کے گھروں کی طرف گئے اور ان کے دروازے کھٹکائے اور ان کو یہ کہا کہ، اور یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان
گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اٹھائے جو اس وقت نماز ادا کریں، کیونکہ کتنے ہی فتنے ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو نمازوں کے لیے، تہجد کے لیے اٹھانے کا تو ذکر ملتا ہے، خود بھی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ سارے مدینے میں اس وجہ سے اذانیں دینی شروع کر دی گئی ہوں کہ کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خود بھی اٹھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور اگر فتنوں کے بارے میں کوئی انذاری خبریں ملتی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ اٹھ کر تلاوت، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ ابھی جس طرح سوال بھی آیا تھا اور لوگ ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ ان ایام میں کیسے دن گزارے جائیں، قرآن کریم کی کن آیات کی تلاوت کی جائے، محترم نصیر قمر صاحب نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح احادیث کا کیسے مطالعہ کیا جائے، اور پھر کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور بہت ضروری امر ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ اس امر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فرحاد احمد صاحب، آپ محتمم اطفال الاحمدیہ برطانیہ ہے۔ السلام علیکم فرحاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرحاد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کرونا وائرس کے حالات ہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ہدایات کے مطابق آپ ہمارے اطفال الاحمدیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے مجلس خدام الاحمدیہ کو یہی رہنمائی فرمائی ہے، اور باقاعدہ طور پر روز رہنمائی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی طرف سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ملتی رہتی ہے کہ حضور انور نے فرمایا ہوا ہے کہ اس موقع پر جو بھی ہو ہم نے انسانیت کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی ہے، خواہ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو۔ حتیٰ کہ حضور انور بعض لوگوں کے بارے میں، اور کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور خود سماتے ہیں کہ اس کو یہ اس مدد کی ضرورت ہے، اس کو اس طرح سے مدد کریں، ان کو یہ دوائی کی ضرورت ہے، ان کو اس طرح دیں۔ یہ حضور سارا پیچھے خدمت ہمیں انکریج کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو جائے، اگر کوئی کسی مدد کی ضرورت ہے خدام الاحمدیہ کو جماعت کی طرف سے، جماعت کے لیول سے، تو وہ اس کی فکر نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ اس وقت خدمت کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحاظ سے تیار رہنا ہے۔ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ ہر لحاظ سے اپنے خدام اور اطفال کو مجلس خدام الاحمدیہ نے بزی رکھنا ہے، اور ان کی تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے ان کو ایسی مواقع مہیا کرنے ہیں کہ جن سے وہ بزی رہیں، اور ان کی تعلیمی تربیتی لحاظ سے ان کو ایک ترقی حاصل ہو، جیسا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے۔ ٹھیک ہے فرحاد صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں۔ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا ذرائع استعمال کر رہے ہیں، اور کس طرح اطفال الاحمدیہ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں ان حالات میں؟ ان حالات میں ایسا ہی ہے کہ پہلے کیونکہ یہ پابندیاں نہیں تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پہلے مل سکتے تھے، تو کلاسیں وغیرہ بچوں کی وہ بچے آپس میں مسجد میں آ کے کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ یو کے میں اتنے فاصلے بھی زیادہ نہیں ہیں، تو لوگ آپس میں مل سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے اور بالکل حالات بدل گئے ہیں، اس لیے ہم آن لائن چلے گئے ہیں، اور جماعت میں خلافت احمدیہ کے سائے تلے ایک جو یکجہتی ہے اس کا بھی ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم دوسرے ممالک پوری دنیا میں جو ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ بعض ممالک ہیں جیسے کینیڈا میں، ان میں ویسے ہی بعض اوقات آن لائن کلاسز چل رہی تھی، تو ان کو اس کا تجربہ تھا، تو ہم نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ نیز تمام دنیا کی جو جماعتیں وہ اس طرح سے آپس میں رابطے میں بھی ہیں، تو جو کہ کسی اور جماعت میں نہیں پایا جاتا۔ تو ہمارے بچے جو ہیں، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جیسے یوم مسیح موعود علیہ السلام تھا، تو اس کے دن ہم نے ایک نئے طریقے سے ایک طرح سے منایا تھا کہ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں تھے، لیکن ہم نے آن لائن یوٹیوب پر ایک پروگرام شروع کیا جس میں بچوں نے آن لائن کوئز بھی کیا پروگرام دیکھتے دیکھتے۔ نیز ساتھ نیشنل لیول پہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں، خدام کے لیے بھی، اطفال کے لیے بھی، پھر ریجنل لیول پہ بھی کلاسیں ہو رہی ہیں، پھر ورزشی پروگرام دکھائے جا رہے ہیں یوٹیوب پر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر۔ تو اس لحاظ سے بچوں کو جہاں تک خطر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بزی رکھا جائے۔ بہت اچھے فرحاد صاحب، بہت اچھے۔ تو فرحاد صاحب، یہ جو آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، یا آپ نے غالباً
جلسہ یوم مسیح موعود بھی آن لائن کیا تھا. اندازاً اس پہ کتنے ہمارے بچے آتے ہیں، ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں؟ تقریباً ایک پروگرام میں جو تھا اس میں 1000 سے زائد تھے جو شامل ہوئے تھے. پھر مختلف پروگرامز ہیں. نیز اس طرح بھی ہے کہ جو مسجد خدام الانبیاء جن احباب کی مدد کر رہی ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ ہم تقریباً روز کے روز 200 لوگ 200 لوگوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. نہ انہیں ہم میڈیسن مہیا کر رہے ہیں یا ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں. ایک ہیلپ لائن سیٹ اپ کی گئی ہے جہاں پہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا مطلب مسجد خدام الانبیاء حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن سے عزیز کی رہنمائی میں ہی اس طرح کوشش کر رہی ہے. اور ابھی چونکہ کئی ذرائع جو ہیں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اس لیے یہ ابھی بڑھے گا انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک. فرحات صاحب آخری بات، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں؟ والدین، بچے وہ کیا کہتے ہیں اس نئے طرز تعلیم کو دیکھ کر؟ بہت سے والدین ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے مواقع کہ ان کے بچوں کو بزی رکھا جائے کیونکہ ہر کوئی گھر پہ آج کل. تو اس لحاظ سے وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب کوئی ایسے پروگرامز شروع کیے جاتے ہیں. اور وہ ہمیں بچے ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بزی رکھ رہے ہیں، ہم یہ ان چیلنجز میں حصہ لے رہے ہیں. خطبہ جمعہ کے ہم سمری کا چیلنج ایک رکھا ہوا ہے حضور انور کے خطبات کا، تو وہ بچے اپنے سمریز لکھ کر نیشنل ٹیم کو بھیج رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے مواقع ہیں جن میں بچے خود شامل ہو سکتے ہیں. وہ فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے. بہت بہت شکریہ فرحات صاحب. نہ صرف یہ کہ وہ بچے اور ان کے والدین آپ کو اپنے معمولات بتا رہے ہیں، بلکہ مجھے بھی اس وقت اسکرین پر کئی لوگوں کے یہ تاثرات مل رہے ہیں. انیس احمد صاحب ہیں، انیس احمد محمود صاحب پاکستان سے. وہ لکھتے ہیں ہم سب اپنے اپنے گھروں میں نماز تہجد باجماعت اور فرض نمازیں بھی باجماعت ادا کر رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے جس طرح فرحات صاحب کی جو محترم اطفال الاحمدیہ برطانیہ ہیں ان کی بات سنی، اسی طرح پوری دنیا میں جو ہماری ذیلی تنظیمیں ہیں وہ بھرپور طور پہ اسی طرح خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اب میں اگلا سوال، یہ بھی بہت کثرت کے ساتھ سوال ہو رہا ہے، وہ میں محترم نصیر قمر صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. محترم نصیر قمر صاحب، یہ سوال بہت کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ طیب ملک صاحب ہیں قادیان سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی بکس پڑھیں اور سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھیں؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کی اپنی استعداد بھی ہے کہ وہ کس استعداد کا مالک ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا ایک وسیع ذخیرہ ہے اور تربیتی لحاظ سے حضرت جماعت کے عقائد اور مسیح علیہ السلام کے دعوے اور اس کی صداقت کے دلائل سے آگاہی کے لحاظ سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک اور کتب کا سیٹ بنے گا. مثلاً فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ احام وغیرہ یہ کتب ہیں جن کا مطالعہ جو ہے وہ بہت مفید ہوگا. پھر اگر آپ اسلام کی خوبیوں اور اس کے فضائل و کمالات سے آگاہی چاہتے ہیں تو اس میں براہین احمدیہ ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، اسلامی اصول کی فلسفی ہے. اسی طرح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں شاید جیسا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیم اور تربیت کی طرف خاص طور پر اپنی بھی اور بچوں کی تربیت کی طرف بھی بہت ضرورت ہے، اس پہ زور دینا چاہیے. اور اس پہلو سے میری ناچیز رائے میں کشتی نوح کا مطالعہ بہت اہم ہے. اس میں بڑوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، جماعت کے عمومی مسیح علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بھی اس میں آتے ہیں، عقائد کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے اور تربیت پہ بہت زور ہے، بڑوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. وہ ایک ایک جملہ، ایک ایک سطر جو ہے اس میں بڑے پیغامات ہیں اور بعض وقت چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے اور ہم پڑھ جاتے ہیں. مثلا مسیح السلام نے کشتی نوح میں ایک جگہ فرمایا اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. چھوٹا سا جملہ ہے، انسان اس پہ غور کرے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنی صلاحیتیں نعمتوں سے مجھے نوازا ہے اور میں کون سی چیزیں ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدہ اٹھائیں. تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مفید اور نافع الناس بنانے کے لیے اور نافع الدین بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور کشتی نوح بہت سارے گھروں میں جو آئلی مسائل ہیں جن کا حضور عید اللہ نے کئی دفعہ ذکر فرمایا کہ وہ بڑی تکلیف دہ رپورٹس آتی ہیں، کشتی نوح کا اگر درد دل سے مطالعہ کیا جائے، سمجھ کے مطالعہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو ہمارے شاید بہت سے آئلی مسائل کا حل ہو جائے. لوگ آج کل چلا رہے ہیں ایسی باتیں
کہ میاں بیوی گھر میں ہیں تو لڑائی، ان کی آپس میں لڑائیوں کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، یا بہن بھائی گھر میں اب سارے بند ہیں، باہر نہیں جا سکتے، تو بہنوں میں بھائیوں میں آپس میں بچوں میں لڑائیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ احمدی گھرانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، نہ اس کی توقع ہے۔ تو کشتی نوح کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے جب ایک امام کو مانا ہے تو کس طرح ہم نے ایک وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے، متقوی شعار بنتے ہوئے اور حقیقی اسلام کا عملی نمونہ دکھاتے ہوئے ہم نے دنیا کو اس حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اور اس طرف لانا ہے۔ تو اگر فوری طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کشتی نوح کا مطالعہ گہرے غور اور فکر کے ساتھ، اور صحابہ مسیح موعود السلام کی ایسی روایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر یہ پڑھا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک نصیر قمر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مختلف مواقع پر خلفائے احمدیت سے کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مطالعہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو یقیناً سوال کرنے والے کو دیکھ کر اور مختلف حالات کے حوالے سے آپ نے اس طرح کی خلفاء نے ہماری مختلف انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے ازالہ اوہام سے جو ہے اپنے مطالعے کا آغاز کرنے کا فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا مجھے ذکر ملتا ہے، یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کتب تحریر فرمائی ہیں، پڑھنے والا جو ہے ان کو الٹے طرز پہ پڑھے، یعنی جو آخر میں لکھی ہیں وہ پہلے پڑھے اور جو شروع میں لکھی ہیں وہ آخر میں پڑھے۔ اور اسی طرح خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی گاہے گاہے ہمیں ملفوظات پڑھنے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ناظرین جو اردو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ alislam.org پر ایک بہت بڑی تعداد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں انگریزی زبان میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح دی ایسنس آف اسلام کے نام سے مختلف ٹاپکس پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا انتخاب ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میں اگلا سوال لے کر محترم فضل الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں مبشر احمد پاکستان سے، یہ سوال کر رہے ہیں، حدیث میں کلونجی کا ذکر آیا ہے، اس کے تناظر میں کیا کرونا وائرس کا علاج اس سے ممکن ہے؟ بڑا میڈیکل سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور میں ویسے بھی بتا دوں کہ اور بھی ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے اس طرح کا سوال کیا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، تو کیا کرونا وائرس کی دوا موجود ہے؟ آپ پلیز ہمارے ناظرین کی اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو مایوسی سے بچایا ہے کہ مایوس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر مرض کی دوا پیدا کی۔ اگر کسی انسان کو کسی مرض کی دوا کا پتہ نہیں ہے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے اس نے ہر مرض کی دوا جو ہے پیدا کی ہے۔ جہاں تک کلونجی کا تعلق ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ حدیث میں اس بات کا ضرور ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی دوا جو ہے وہ حبۃ السوداء کا ذکر ہے، وہاں پہ کلونجی کے دانوں میں ہے، کالے دانے ہیں سوائے موت کے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی حرج نہیں اس کو استعمال کرنے پر، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی جتنی بھی ادویات ہیں بہتر ہے کہ کسی نہ کسی ماہر فن سے پوچھ لینا چاہیے۔ حدیث میں شہد کے فوائد ملتے ہیں، کلونجی کے فوائد ملتے ہیں، پھر کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی امراض سے انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے فوائد حدیث اور قرآن میں ملتے ہیں، لیکن بہتر طریق یہی ہے کہ ہر علم کے جاننے والے سے ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی لے لینی چاہیے۔ جیسے شہد کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مرض کی دوا شہد میں ہے سوائے موت کے، تو شہد بھی کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، کتنے دن کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال کسی نہ کسی ماہر فن سے پوچھ کے استعمال کرنی چاہیے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث میں یہ ضرور موجود ہے کہ کلونجی
یا وہاں پہ حبۃ السودا کے الفاظ ہیں، اس میں ہر مرض کی دوا موجود ہے سوائے موت کے. تو اس میں رہنمائی بھی ملتی ہے. ہمارے جو اطباء ہیں اور ماہر ہیں وہ اس پر تحقیق کریں گے. بعض لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہوتی ہے. خاص طور پر نام لے کے تو بہرحال وہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی یہ بیماری کی یہ دوائی ہے. یہ ہرگز نام نہیں وہاں لکھا ہوا کہ کرونا وائرس کی بیماری کی یہ دوا ہے. عمومی ذکر ہے، اس کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فضل صاحب، آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ اس حدیث کے حوالے سے بھی اس چیز کا ذکر کر دیا ہے. نصیر قمر صاحب، لگتا تھا کہ 1 گھنٹے کا پروگرام بہت لمبا پروگرام ہوگا، لیکن وقت ہے کہ فوراً اپنے اختتام کو پہنچنے کے لیے جا رہا ہے. ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ سوال یعنی اس نوعیت سے کیا جا رہا ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے. اقرا نعمان صاحبہ ہیں اور وہ پاکستان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا آج کل کے حالات میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے؟ بہت سی رائے ہیں. جس راہ سے بھی آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہوئی ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے تو بہت پہلے سے جماعت کو نفلی روزہ رکھنے کی تحریک فرمائی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے جو صاحب توفیق ہیں جو روزے رکھ سکتے ہیں، وہ خدا کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس ہدایت کے مطابق ہر سوموار کو یا جمعرات کو ہر ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم ضرور روزہ رکھیں. تو نماز سب سے اول ہے، پھر روزہ ہے، پھر صدقات و خیرات ہے. اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں اور حضرت مسیح السلام اور خلفاء کے ارشادات میں بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار تاکید آئی ہے کہ صدقات بھی رد بلا کا موجب ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں مالی قربانی کرنا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جیسے کہ حضور نے ہدایت فرمائی ہے تمام مستحقین کی مدد کرنا. تو یہ سارے اللہ کی رضا کے کام ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالی ہم سے وباؤں کو ٹال دے. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. میں اپنے پینل ممبران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین و سامعین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تمام سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جاوید احمد صاحب انڈیا سے لکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ دن گزار رہے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں آئندہ پروگرام میں بھی بتائیں کہ کس طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے دن گزار رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام بھی لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جائے گا. اصل میں ان ایام میں ہمارا لایا عمل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث، مطالعہ کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام گھروں میں اخوت اور محبت کے نیک نمونے انفرادی طور پر بھی اور فیملی یونٹ کے طور پہ بھی ہم نہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مفید وجود بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کریں گے. اسٹوڈیو سے خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا، لیکن آج کے پروگرام کا اختتام بھی ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے کل کے پیغام کے آخری حصے پر کریں گے. اللہ حافظ. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے دنیا کو جلد پاک کرے اور سب دنیا کو انسانیت کے تقاضے پورے کرنے والا بنائے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،